رمضان 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 مہمان بن کے آیا رمضان کا مہینہ، صد شکر ہم نے پایا رمضان کا مہینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل آپ کے سامنے والدین کے مقام اور مرتبے کی اہمیت پر گفتگو ہوئی تھی۔ آج آپ کے سامنے چند ان کے آداب اور حقوق ذکر کیے جائیں گے تاکہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ وہ حقوق ہے کون سے جو والدین کے حوالے سے اولاد پر لازم ہیں۔ ایک حدیث ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا، اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اولاد پر ماں باپ کا کتنا حق ہے؟ اولاد پر ماں باپ کا کتنا حق ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تمہاری جنت بھی ہے اور دوزخ بھی۔ وہ اتنی سی بات فرمائی، بڑی عجیب بات ہے یہ۔ اس کو اگر سمجھ لیں ہم تو ہمارے کافی سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ کیا فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وہ تمہاری جنت بھی ہے اور دوزخ بھی؟ کیا مطلب؟ یعنی اگر تم اپنے والدین کو راضی رکھو گے تو ان کی رضا میں جنت ہے، ان کی رضا میں جنت ہے، اور اگر تم نے ان کو ناراض کر دیا تو ان کی ناراضگی میں تمہارے لیے دوزخ ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ہمارے سامنے والدین کا مقام اور مرتبہ، یعنی کہ آج کتنی بڑے مسائل بن چکے ہیں کہ نوجوان اولاد کتنی تیزی کے ساتھ اپنے والدین کی نافرمانی پر اتر آتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ ابا جی آپ تو بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ زمانہ پرانا ہو چکا ہے، تو نیا زمانہ آ چکا ہے، آپ کو ان چیزوں کو کیا پتہ؟ اور وہ والدین کو سبق پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے کہ جن چیزوں سے والدین کا دل دکھتا ہو، جن چیزوں سے والدین، آپ لگائیں ذرا اندازہ کہ یہ والدین وہ ہیں جنہوں نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے اولاد کو پڑھایا، پالا، پوسا، بڑا کیا، یہاں تک پہنچا دیا کہ اب وہ خود اپنا فیصلہ کر سکتا ہے جی۔ یعنی اس کو مجازی خدا کہا گیا نا، کہ یہ زمینی اگر کوئی تربیت کرنے والا ہے تو والدین ہے وہ۔ تو اس میں کہا گیا نا کہ یہ دوزخ بھی ہے، جنت بھی ہے، کہ اب اگر ہم والدین کو خوش رکھیں گے تو ان کی خوشی سے اللہ راضی ہو جائیں گے، تو جنت ہمارے لیے مقدر ہو جائے گی، اور اگر ہم نے ان کو ناراض کر دیا تو ان کی ناراضگی کے سے اللہ ناراض ہوں گے۔ دیکھ آگے ایک اور حدیث آ رہی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رضا الرب فی رضا الوالد، کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے۔ دیکھیں نا کتنی بڑی بات ہے، اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تب راضی ہوں گے جب والد راضی ہوگا، اور اگر اللہ نہ کرے والد ناراض ہو گیا تو اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ کتنی بڑی بات کر دی ہے حدیث پاک میں۔ جناب نبی نے کیا فرمایا کہ بھئی اگر اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنے والد کو خوش کرنا پڑے گا۔ اللہ کو اگر تم نے خوش رکھنا ہے اور چاہتے ہو کہ اللہ تم سے خوش ہو جائے تو تم پھر والد کو خوش کرنے کی کوشش کرو۔ ہاں جی، یہ صاف واضح سی کیا نام چیزیں ہیں۔ تو اس سے آپ سمجھ لیں کہ بھئی انسان اگر والد کو خوش کرتا ہے تو کس طریقے سے جنت اس کا مقدر بنتی ہے، اس لیے کہ اللہ راضی ہو رہے، اور جب اللہ راضی ہو گئے تو پھر جواب میں اس کو کیا ملنا ہے؟ جنت ہی ملنی ہے۔ اور اگر اللہ ناراض ہو گئے تو اللہ کی ناراضگی یہ والدین کی ناراضگی پر موقوف ہے، یعنی جب والدین ناراض ہوں گے تو پھر جنت نہیں ملنی، پھر جہنم ملنی ہے۔ پھر انسان نے اپنا مقدر خود کیا ہے؟ خراب کیا ہے۔ اس لیے سب سے پہلا جو حق ہے اولاد پر والدین کے متعلق وہ یہ کہ ہمیشہ اس بات کی کوشش کی جائے کہ والدین راضی رہیں، والدین خوش ہوں، والدین کے دل میں ہمارے بارے میں کوئی میل نہ آ جائے جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔